لگی ہو. کیوں یہ کیسے ہوا؟ یہ اس 1980 کے بعد جو یہاں پر انڈسٹری لگی ہے جہاد کی انڈسٹری اس نے کیا. اب یہ انڈسٹری جو ہے اس نے آپ کو یاد ہوگا ایک امریکن وہ تھا سفیر تھا رچرڈ ہارگروپ ایک موٹا تگڑا آدمی تھا وہ اسلام آباد آیا تھا 2009 میں اس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں ایف پیک کے لیے امریکہ کا نمائندہ ہوں. ایف پیک لوگوں نے کہا کہ ایف پیک کون سا ملک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یہ 2 ملک ہیں لیکن ہمارے لیے یہ ایک آپریشن تھیٹر ہے ایک میدان جنگ ہے. تو یہ ایف پیک انہوں نے بنا لیا ہے. پاکستان پہلے سے ان کے قبضے میں تھا ان کے اثر میں تھا. پاکستان بننے کے وقت سے پاکستان شروع سے بلکہ بنا اس طرح سے ہے کہ یہ میدان سجا تھا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اس کے بعد افغانستان پہ بڑی کوشش کی افغانستان تیار نہیں تھا. اب کہیں جا کے انہوں نے افغانستان کو بھی قابو کر لیا طالبان کو وہاں بٹھایا ایف پیک بن گیا ہے. تو سینٹرل ایشیا میں وہ جو اقتصادی ترقی کے ذریعے چین اور سیاسی طریقے سے روس اور قومیت پسندی قوم پرستی کی بنیاد پر ترکی وہاں پہ جدوجہد کر رہا ہے. یہ جہاد کے ذریعے ان کا راستہ روکیں گے. ان سب کا راستہ روکیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یاد نہیں ہوگا یہ 9/11 سے 1 سال پہلے 9/11 تھا 2001 میں سپتمبر 2001 میں اس سے 1 سال پہلے سن 2000 میں 3 سینٹرل ایشین ملکوں میں بڑی جنگ ہوئی. اور یہ جنگ افغانستان میں اس میں طالبان تھے. طالبان نے کچھ لوگوں کو سپورٹ کیا. تاجکستان میں وہ پہلے گھستے ہیں. تاجکستان سے پھر وہ ازبکستان اور کرغیزستان میں بھی گئے. اور موسم گرما تھا 2008 اس میں انہوں نے 3 ملکوں میں ایک ساتھ جنگ کا اعلان کیا. بڑی جنگ تھی. اگر یہ 9/11 نہ ہوتا اور طالبان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو آج سینٹرل ایشیا کی حالت نہ ہوتی. سینٹرل ایشیا کو وہ ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے یہ ہوگا کہ ایک تو روس کے لیے یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ ایک طرف وہ یوکرائن میں جنگ لڑ رہا ہے دوسری طرف اس کو سینٹرل ایشیا میں بھی جنگ لڑنی ہوگی. کچھ فوجیں اس کو یاد لانے ہوگی. ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ایسا ایسا سینٹرل ایشیا میں روس کی جگہ لے رہا ہے یعنی اس کا اثر بڑھ رہا ہے. یہ جو اس دفعہ جہاد ہوگا افغانستان سے یہ چین کا راستہ روکے گا. تو لگ ایسے رہا ہے. لیکن عالمی صورتحال کے بارے میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی صدی میں جب سوویت یونین تھا اور امریکہ تھے تو دنیا بائی پولر تھی. بائی پولر 2 قطبی. ایک قطب تھا امریکہ اور مغرب کا دوسرا قطب تھا سوویت یونین اور ایسٹ یورپ کا. سوویت یونین ٹوٹ گیا 1991 میں. اس کے بعد دنیا یک قطبی ہو گئی اور کچھ عرصہ امریکہ کی بادشاہی ساری دنیا پر ساری گلوب پر قائم ہو گئی. لیکن 21ویں صدی میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. دنیا کثیر القطبی ہو رہی ہے. ملٹی پولرٹی یعنی کئی قطب ہیں جس کا سب سے بڑا اظہار G20 ممالک ہیں. G20 یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ترقی پذیر ممالک ہیں. انڈیا ہے برازیل ہے انڈونیشیا ہے ترکی ہے یہ سب میدان میں آ گئے ہیں. اور یہ ڈالر کی جگہ اور کرنسی لانا چاہتے ہیں. ریزرو کرنسی جو عالمی کرنسی ہے وہ ڈالر کو بدل رہے ہیں. تو ایک گلوبل ساؤتھ ہے ایک گلوبل نارتھ ہے. گلوبل ساؤتھ میں G20 پیدا ہو رہا ہے اور گلوبل نارتھ جو ہے وہ مزاحمت کر رہا ہے. تو یہ بھی آپ کے سامنے ایران کی جنگ ہے کہ کیسے ایک سپر پاور اس میں ناکام رہا کہ وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرے اور ایران میں رژیم چینج کرے. اس لیے کہ دنیا ملٹی پولر ہو گئی ہے اور لڑائیاں بھی بڑھ رہی ہیں. اس لیے کہ جو ملٹی پولرٹی میں بڑی طاقتیں پیچھے ہٹیں گی تو کچھ خلا پیدا ہوگا. اس خلا کو کون بھرے گا؟ اسرائیل کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ میں میں بھروں گا. اسرائیل جو ہے بھارت کا بدماش ہے. فرانسیسی زبان میں کہتے ہیں جنڈارم یعنی تھانے دار. مغرب کا تھانے دار ہے اسرائیل. ترکی کہتا ہے کہ نہیں ہم بھی ہیں ہم بھی یہاں موجود ہیں. ایران نے کہا تھا کہ ایران ایک بڑی پرانی امپائر ہے وغیرہ. یہ مقابلہ جو ہے ان طاقتوں مقامی طاقتوں پہ ہوگا. لڑائیاں ہوگی. پاکستان اور انڈیا کی لڑائی بھی اس کا ایک حصہ ہے. یہ جو میں جن لڑائیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں لیکن پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے بارے میں آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ابھی لڑائی کی ہے کیسے ہوگا یہ امن کیسے آئے گا. میں نے کہا کہ جب 1947 میں انگریز جا رہا تھا تو وہاں 3 فریق تھے.
एक अंग्रेज था जिसने कई सौ साल यहाँ पे बादशाही की थी, दूसरा कांग्रेस पार्टी थी जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी इंडिया की आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए, एक मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा कर रही थी, अगरचे वो ज़्यादा अंग्रेज के खिलाफ कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल मुसलमानों के हकूक़ का नारा वो बुलंद करते थे। ये तीन जो है इस पर मुतफिक हो गए कि हिंदू और मुसलमान मजहबी कम्युनिटीज़ एक साथ नहीं रह सकती, एक जगह नहीं रह सकती। इसके लिए उन्होंने ये हल तजवीज़ किया कि इनको आपस में जुदा कर दिया जाए, पार्टीशन, मुल्क तकसीम हो गया, बंटवारा, मुल्क बट गया, दो मुल्क में बट गया, पाकिस्तान और इंडिया। ये था 78 साल पहले, लेकिन अब ऐसे मालूम होता है 78 साल के बाद, पहले तो कहते थे एक साथ नहीं रह सकते, बंटवारा, अब कहते ये अलग-अलग में नहीं रह सकते। भाई अब क्या कहाँ जाएंगे, अलग-अलग नहीं रह सकते। वैसी टेक्नोलॉजी तो हमारे मालूमात में है नहीं कि जो एक मुल्क को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए, ये रहना तो यही पड़ोस में है। और ऐसी मकाना बातें दोनों मुल्कों की हुकूमतें कर रही हैं कि ये नहीं रहेगा और ये नहीं रहेगा। भाई क्यों नहीं रहेगा? आप लोग ये एक मुल्क आ गया तो क्या कि इस मुल्क को मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इनके दरमियान एक तो जो एक मजहबी जुनूबियत है दोनों तरफ से, उसका भी असर है, लेकिन इसके अलावा जो मैंने मल्टीपोलैरिटी की बात की, कश्मीर कुतबी जो माहौल है उसकी वजह से भी इन दोनों के दरमियान कशमकश बढ़ गई है और शायद ये कशमकश उस वक्त और भी जारी रहेगी। मैं और बात को नहीं ले सकता, बहुत सारी बातें मेरे दिल में है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों की बातें, सवाल, तबसरा, कोई चीज़ जो हो, मैं आपकी खिदमत में हूँ और जो भी आप कहना चाहेंगे मैं उसका खैर करूँगा। बड़ी मेहरबानी। कमेटी के लोगों को इन्होंने पकड़ा है। अरे भाई वो इस्लामाबाद आए थे आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप फिरौन हैं, फिरौन ने बात नहीं की, इस्लामाबाद आए वो। और अगर आप पुरअमन लोगों को धकेलेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन लोगों को तशद्दुद की तरफ धकेलें। देखिए हम तशद्दुद के खिलाफ हैं, लेकिन तशद्दुद किसने शुरू किया है? बलूचिस्तान में तो कम अज़ कम तशद्दुद की जिम्मेदारी ले आ सकते हैं, जैसे इन्होंने लोगों को गुम के हज़ारों लोगों को गुम किया। बलोचों की पूरी नई नस्ल के खिलाफ इन्होंने ऐलान जंग किया है। रोजाना 24 घंटे में आप लिस्ट लेके कितने लोग अगवा हुए और फिर उनकी लाशें मिलती। ये खसूसन ये जो सोकॉल काउंटर टेररिज्म पुलिस है, ये काउंटर टेररिज्म पुलिस नहीं, ये टेररिज्म पुलिस है। ये कैदियों को मारती है, यानी आप अगर फर्ज किया वो मुजरिम भी हैं, आप उनको मार कैसे सकती? जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूटिव, जलाल, आप ये तीनों का काम आप अंजाम देंगे। काउंटर टेररिज्म पुलिस, CTD, ये आपका काम है। मुझे याद है 2022 में हम आए थे, हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भेजा था, यहाँ हम CTD वालों से मिले थे। हमने उससे कहा कि कत्ल न करेंगे, आपके खिलाफ कभी न कभी मुकदमे जरूर चलेंगे, लेकिन आप रोजाना हम देखते हैं लोगों को जो अगवा होते हैं उनकी लाशें मिलती। तो बलूचिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं और आपको पता है कि कितनी पाबंदियां हैं, मीडिया पे पाबंदियां हैं, बहुत बड़ी पाबंदियां हैं। तो इन हालात में जैसे मैंने कहा मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो तकरीबन खत्म हो गई। आइन है लेकिन उस आइन का इतलाक नहीं होता। मुल्क कौन चला रहा है? मुल्क को एपेक्स कमेटी चला रही है। एपेक्स कमेटी क्या है? कोई कानूनी इदारा नहीं है, कोई आइनी इदारा नहीं है। एपेक्स कमेटी तो बनती है जहाँ मुकामी तौर पर यानी फौज और डिप्टी कमिश्नर के दरमियान कोऑर्डिनेशन करें या सूबाई हुकूमत और फौज के दरमियान तो एपेक्स कमेटी बना लेते हैं सिर्फ कुछ वक्त के लिए। यहाँ एपेक्स कमेटी मुस्तकिल बन गई है। यहाँ आपने देखा कि FISC सरमायाकारी की काउंसिल बनाई है। ये किस कानून के तहत बनाई है? आपका यानी आपको ये ड्यूटी किसने दी है? ये जर्नलों की ड्यूटी है कि वो सरमायाकारी करेंगे। अपना कारोबारी एम्पायर अलग है, अब रियासत की इकॉनमी पे काबू पाना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये मुल्क के हालात हैं। इसके साथ थोड़ी सी मैं गुजारिश करूँ कि हमारे खत्ते के और दुनिया के हालात पर थोड़ा सा नजर डालें। उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो ग्लोब है, दुनिया है, इस पर अगर आप नजर डालें, इसमें पानी ज्यादा है, खुश्की कम है। ये जो खुश्की के इलाके हैं इसमें कुछ जजीरे होते हैं। जजीरे जब हम कहते हैं तो हमारे ख्याल में जैसे श्रीलंका एक जजीरा है, जैसे इंडोनेशिया में जजीरे हैं, ग्रीनलैंड एक जजीरा है, बहुत सारे जजीरे। लेकिन मैं वो जजीरे की बात नहीं कर रहा।
میں ایک بڑے جزیرے کی دنیا کا سب سے بڑا مطلب یہ ورلڈ آئیلینڈ خشکی جہاں میں مثلا یورپ اور ایشیا جب ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے، یوریشین ہرٹ لینڈ، یوریشیا، یورپ اور ایشیا جب ملتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اور تھوڑا سا شمالی افریقہ بھی ملتا ہے جہاں جبرالٹر تھوڑا سا ان کو جدا کرتا ہے، لیکن جبرالٹر بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ 1904 میں ایک برطانوی ماہر میکنڈر، اس کا نام تھا میکنڈر، میکنڈر، میکنڈر نے کہا تھا کہ یہ جو یوریشین ہرٹ لینڈ ہے اس پہ جس کا قبضہ ہوگا اس کا دنیا پہ قبضہ ہوگا۔ اس کے بعد یہ گریٹ گیم شروع ہو گیا۔ گریٹ گیم جسے آج ہم سمجھتے ہیں، پہلے روس اور امریکہ کے درمیان تھا اور سرد جنگ، اور اس کے بعد گرم جنگ ہمارے یہاں ہوئی، سرد جنگ ان کے درمیان ہوئی۔ اب چین ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ آپ دیکھ لیں وہ بھی یہ یوریشین ہرٹ لینڈ کے لیے بنا ہے۔ آپ دیکھیں اس میں سارا جو یہ نقشہ آپ دیکھ لیں تو یوریشین ہرٹ لینڈ کو کور کرتا ہے، ایشیا اور یورپ کے درمیان لینڈ برج اس کو کور کرتا ہے۔ تو اب اس میں ایک نئی لڑائی چھڑ گئی ہے، اور اس لڑائی میں لگتا ایسے ہے کہ امریکہ اور مغرب چین کو یہاں پہ یہ نہیں بنانے دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں وہ طالبان کو لائے اس لیے ہے، طالبان کو امریکہ لایا ہے، یہ جو دوحہ ڈیل ہوا ہے طالبان کے ساتھ وہ لڑائی لڑ رہے تھے، ان کے اوپر پیسے مقرر تھے کہ پکڑے گئے تھے کہ پیسے ملیں گے جس نے پکڑا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے دستخط کیے۔ دوحہ کا معاہدہ ہم نے پڑھا ہے بہت غور سے، کوئی وہ معاہدہ نہیں تھا، وہ طالبان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سیڑھی تھی، اس سیڑھی پہ چڑھ کے طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ اس کو استعمال کریں گے سینٹرل ایشیا کے خلاف۔ اگلا ٹارگیٹ سینٹرل ایشیا ہے۔ سینٹرل ایشیا کافی وقت سے تنازع کا باعث رہا ہے، لیکن آج ایسے لگتا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے اندر 3 تاریخی کھلاڑی ہیں جو سینٹرل ایشیا میں غلبہ پانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، پہلے بھی اب بھی۔ مثلا روس ہے، روس 19ویں صدی میں سینٹرل ایشیا میں آیا تھا، اور 19ویں صدی کے بعد سینٹرل ایشیا میں ان کی زبان بولی جانے لگی، ان کا جو الفابیٹ تھا اس میں ساری زبانیں سینٹرل ایشیا کی لکھی جانے لگی وغیرہ، اکانومی روس کے ساتھ ان کی جڑ گئی تھی۔ یہ ایک کھلاڑی ہے، پرانا کھلاڑی۔ دوسرا کھلاڑی چین ہے، کیونکہ سنکیانگ جو ہے وہ بھی سینٹرل ایشیا ہے، چین کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ نزدیکی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ چین ان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ یہ 5 سینٹرل ایشین ملک ہیں افغانستان کے شمال میں، اس میں ایک تاجکستان جو ہے یہ تاجک ہے یا فارسی بولنے والا ہے، باقی سارے ترک ہیں، مختلف زبانوں کے ترک لوگ، ترک قوم ہے۔ تو یہ تیسرا کھلاڑی جو ہے یعنی روس، چین، تیسرا ہے ترکی۔ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ترکی کا یہ خیال ہے کہ وہ سارے جو ترک بولنے والے ہیں ان کو وہ اکٹھا کرے گا، اور یہ جو اردگان ہے ابھی جو وزیر اعظم یا صدر ہے ان کا، وہ در حقیقت وہ نئی عثمانیت کا نمبردار ہے۔ نئی عثمانیت یعنی جو خلافت عثمانیہ ہے، سلطنت عثمانیہ تھی، وہ اس کا ریوائول چاہتا ہے، نیو اٹومنزم جسے کہتے ہیں، نیو اٹومنزم، نئی عثمانیت، وہ بھی ایک کھلاڑی ہے یہاں۔ تو یہ 3 کھلاڑی تاریخی کھلاڑی ہیں، اس علاقے کے کھلاڑی ہیں۔ لیکن یہ جو ان کی مخالف ہیں، خصوصاً اینگلو سیکسن امپائر، جس کا لیڈر امریکہ ہے، جس میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ یا یورپ میں بھی دیگر اتحادی ہیں، یہ کیا جواب دیں گے، یہ کیسے اس کو روکیں گے؟ اب امریکہ اور برطانیہ اقتصادی طور پہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، وہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا میں سرمایہ کاری کریں اور چین کا راستہ روکیں۔ انہوں نے اصل میں یہاں پہ جہاز کا انفراسٹرکچر بنایا ہے پاکستان میں۔ 1980 کی دہائی میں آپ نے دیکھا یہاں پہ دینی مدرسے بنائے گئے، ڈالروں سے مدرسے بنائے گئے۔ مدرسے ہمارے ہم پہلے بھی تھے، مدرسوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن مدرسے وہ دین سکھاتے تھے۔ جو ہمارے پرانے مدرسے تھے وہ صرف دین سکھاتے تھے بس۔ یہ جو نئے مدرسے بنے یہ جنگ کے لیے تیار کرتے ہیں نوجوانوں کو، ان کو برین واش کرتے ہیں۔ لیکن یہ طالب جو ہے، پہلے طالب ہم کہتے تھے طالب علم، جو درس پڑھتے تھے مسجدوں میں اور مدرسوں میں، اس کو طالب کہتے ہیں۔ اب طالب کے معنی ہے کہ جو بندوق جس کے پاس ہو، راکٹ جس کے کندھے پہ ہو۔ 102 آرٹیکلز میں تبدیلی کی، یعنی آئین کے 1/3 حصے کو ہم نے تبدیل کیا، جو ضیاء الحق کے مارشل لاء نے اور جنرل مشرف کے مارشل لاء نے جو آئین کے اندر
गंदगी डाली थी उसको साफ करने की कोशिश की। इंसानी हकूक बढ़ाए, हमने सूबाई हक मुख्तारी बढ़ाई, जो सूबों का हक था कंकरेंट लिस्ट ख़त्म की हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आर्टिकल 6 को मजबूत किया। आर्टिकल 6 क्या था? आर्टिकल 6 में लिखा था कि अंग्रेजी में इस तरह से था कि यदि जो आइन को एब्रोगेट करेंगे या सबवर्ट करेंगे, यानी आइन को लग़्व करार देंगे या आइन की तखरीब करेंगे, तो वो गद्दारी होगी और उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद ज़िया-उल-हक ने भी खूब किया था और मुशर्रफ ने भी खूब किया था, और ये आर्टिकल जो है उनको कोई सज़ा नहीं दे सका। तो हमने उसमें नई चीज़ें डाली। हमने उसमें ये डाला कि एब्रोगेशन, सबवर्जन, सस्पेंशन और लेइंग इन एबियंस, ये भी हाई ट्रीजन है, ये भी गद्दारी है।